روزانہ دینی معلومات حاصل کرنے کے لیے چینل کو ابھی سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کریں۔ سیدنا شیخ عبدالحق محدث دہلوی قادری رحمت اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ غوث پاک نے فرمایا جب تک میں کسی کو اجازت نہیں دیتا اس وقت تک اس کی زبان پر میرا ذکر نہیں آتا۔ اب آپ اندازہ کریں جب کسی کو اجازت ملتی ہے تو اس کا چہرہ اجازت دینے والے کے سامنے ہوتا ہے، اس کا نام اجازت دینے والے کے سامنے ہوتا ہے، تو پتہ چلا آج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس شہزادے کی طرف سے میرا اور آپ کا انتخاب ہو گیا ہے۔ اسی لیے غوث پاک کی محفل کو لے کر بیٹھ گئے ہیں، اور ذکر غوث پاک کی شان کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ سرکار غوث العظم دستگیر فرماتے ہیں میرا ذکر کثرت سے کیا کرو، اس لیے کہ میرے ذکر کی برکت سے مصیبتیں ٹال دی جاتی ہے۔ میرا نام جس کی زبان پہ آتا ہے اللہ اس کی مصیبتوں کو ٹال دیتا ہے۔ اسی لیے تو حضرت مولانا جمیل الرحمن غالباً فرماتے ہیں کہ تیرے میرے لب پہ رات دن ہے تیرا نام غوث اعظم، میرے لب پہ رات دن ہے تیرا نام غوث اعظم، اور تیرے ذکر سے بنے ہیں میرے کام غوث اعظم، تیرے ذکر سے بنے ہیں میرے کام غوث اعظم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، امت محمدیہ میں سرکار غوث العظم دستگیر جیسا ولی کوئی ہوا ہے نہ ہو سکتا ہے۔ اللہ نے ان کو وہ مرتبے عطا کیے ہیں، اللہ نے ان کو وہ شانیں عطا کی ہے، اللہ نے ان کو وہ بزرگی عطا کی ہے۔ ان کو غوث الثقلین کہتے ہیں۔ غوث الثقلین کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ جنوں کے بھی غوث ہیں اور انس کے بھی، انسانوں کے بھی غوث ہیں، وہ جنات کے بھی غوث ہیں اور وہ انسان کے بھی غوث ہیں۔ اسی لیے ان کو غوث الثقلین کہتے ہیں، یعنی جن و انس کے غوث۔ اللہ اللہ، میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، انسان جنات کو دیکھ کر ڈر جاتا ہے، لیکن میرے غوث کی شان ہے کہ ان کی حکومت جناتوں میں بھی چلتی ہے، ان کا چرچا جناتوں میں بھی ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور صرف جنات نہیں، فرشتے جس کی خدمت کرتے ہیں اسے عبد القادر جیلانی کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ فرشتے جس کی خدمت کرتے ہیں اسے عبد القادر جیلانی کہتے ہیں۔ اور یہ بات میں ہوا میں نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ بہجت الاسرار شریف کے اندر یہ بات موجود ہے۔ ایک مرتبہ کسی نے حضور غوث العظم دستگیر سے پوچھا، یا غوث الثقلین آپ کو کیسے پتا چلا کہ آپ اللہ کے ولی ہیں؟ تو غوث پاک فرماتے ہیں کہ جب میں بچپنے میں مدرسے جایا کرتا تھا تو میرے ساتھ فرشتے آتے تھے اور مدرسے کے بچوں کو کہتے تھے اٹھو اٹھو اللہ کے ولی کے لیے جگہ خالی کر دو۔ تو چونکہ فرشتے مجھے ولی کہتے تھے، مجھے پتا چل گیا کہ میں اللہ کا ولی ہوں، اسی لیے کہا فرشتے مدرسے تک ساتھ پہنچانے کو جاتے تھے۔ فرشتے مدرسے تک۔ بھائی جو مدرسے پڑھتے ہیں ان کی تو کوئی عزت ہی نہیں رہتی۔ مدرسہ پڑھنے والے طالب علموں کی کوئی عزت نہیں رہتی۔ کیوں نہیں رہتی؟ اس لیے کہ لوگ ان کو مدرسے کا بچہ سمجھتے ہیں۔ عزت کب بڑھتی ہے؟ جب دستار ہو کر کے کوئی حافظ کی سند لے لیتا ہے، کوئی قاری کی سند لے لیتا ہے، کوئی عالم کی سند لے لیتا ہے، کوئی مفتی کی سند لے لیتا ہے، یعنی کہ جب آدمی ڈگری لیتا ہے تب لوگ اس کو عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ آپ میرے غوث کی عظمت کا اندازہ کرو۔ مدرسے کا حال یہ ہے کہ فرشتے خادم بن کر مدرسے تک پہنچانے کے لیے جاتے ہیں اور بچوں سے کہتے ہیں اٹھو اٹھو اللہ کے ولی کے لیے جگہ خالی کر دو۔ مدرسے میں جس کے مرتبے کا یہ عالم ہے، جب وہ اللہ اکبر ظاہری باطنی علوم حاصل کر چکے ہوں گے تو ان کے مرتبے کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ فرشتے مدرسے تک ساتھ پہنچانے کو جاتے تھے۔ یہ دربار الہی میں ہے رتبہ غوث اعظم کا، یہ دربار الہی میں ہے رتبہ غوث اعظم کا۔ تو سرکار غوث العظم دستگیر کی شان یہ ہے۔ دراصل اولیاء اللہ کا ذکر اس لیے ہوتا ہے تاکہ ہم اپنی نسبتیں ان سے استوار کریں، نسبتیں ان سے جوڑیں، ان سے نسبت اور تعلق پیدا کریں، کیونکہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور اللہ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو، وسیلہ ڈھونڈو۔ قرآن کہتا ہے تو اب وسیلہ جتنا مضبوط ہوگا
वसीला जितना मजबूत होगा उतनी जल्दी अल्लाह तक रसाई होगी। और हम सुन्नियों के तो मुकद्दर वारी न्यारे हैं, हमें नबी मिला बतौर वसीला तो नबियों का इमाम मिला, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और हमें तकलीद के लिए इमाम मिला तो इमामों का इमाम इमाम आजम मिला, सुभान अल्लाह और हमें गौस भी मिला तो गौस आजम मिला, सुभान अल्लाह। खाजा खाजे आदम मिला। हमारे मुकद्दर कितने अजीम है, लेकिन बात इतनी है कि हमने तवज्जो नहीं की, हमने ध्यान नहीं दिया, हमने उनकी अज़मतों को नहीं पहचाना। आइए, वसीला जितना मजबूत हो रिसाई भी उतनी जल्दी होती है। और सरकार गौसुल आजम दस्तगीर रदी अल्लाह ताला खिताब फरमाते थे, और खिताब में आपकी तकरीरों में बातें बहुत बड़ी होती थी। दरअसल बड़े लोगों को बड़ी बात करने का हक भी है। एक मर्तबा शेख हम्माद जो सरकार गौस पाक के उस्ताद थे, फरमाते हैं अब्दुल कादिर तुम खिताब में बहुत बड़ी बड़ी बात कर जाते हो, कहीं ऐसा ना हो कि अल्लाह तुम्हारी पकड़ कर ले। तवज्जो, अल्लाह तुम्हारी पकड़ कर ले, इसलिए कि अल्लाह जिसकी चाहे पकड़ कर ले। आप बात बड़ी करते हो, इसलिए मुझे डर लगता है अल्लाह आपकी पकड़ ना कर ले। तो सरकार गौस पाक ने अपना सीधा हाथ दिखाया, ये देखो, अपना सीधा हाथ दिखाया, ये देखो। उन्होंने देखा, फिर कहा अब्दुल कादिर तुम जो चाहो कहो, अब तुम्हारे लिए कोई रोक टोक नहीं है। तो लोगों ने आपके उस्ताद शेख हम्माद से कहा, आप तो मोतरिश थे इनकी बड़ी बात करने पर, आपने हाथ में क्या देखा? ये कहते जो चाहो कहो। तो सरकार शेख हम्माद गौस पाक के उस्ताद कहते हैं, जब इन्होंने अपना हाथ मुझे दिखाया तो उस पर लिखा हुआ था कि 70 मरतबा अल्लाह ने अब्दुल कादिर से वादा किया है कि मैं तुझे भी बख्शूंगा, तेरे मोहब्बत करने वालों को भी बख्शूंगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गौसुल वरा, उलमाए अहले सुन्नत, हजरत अल्लामा सैयद अमीनुल कादरी साहब किबला। और यही खतरे से बाहर नहीं है, ये सिर्फ खतरे से बाहर नहीं है, जो इसके नाम लेवा है अल्लाह ने उनको भी खतरे से बाहर कर दिया। सुभान अल्लाह। सरकार गौसुल आजम दस्तगीर की शान ये, हुजूर गौसुल आजम दस्तगीर का मर्तबा ये है, जो लोग गौस पाक से मोहब्बत करते हैं वो मोहब्बत करके देखें। ये सिर्फ नियाज वाली और चादर वाली मोहब्बत की बात नहीं कर रहा हूं, ये दिल की मोहब्बत की बात कर रहा हूं, ये मतलबी मोहब्बत की बात नहीं कर रहा हूं, जबान के दावे की बात नहीं कर रहा हूं। कोई गौस पाक से सच्ची मोहब्बत करके देखे। आप जो है वो जितने भी बड़ी बड़ी हस्तियों को देख